الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ احسان کیا ہے؟ مرتبہ احسان اسلام، ایمان اور پھر مرتبہ احسان۔ حدیث شریف کے اندر آیا کہ جبریل امین حضور کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں اور پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پوچھا ومل احسان، احسان کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو احسان کے دو مرتبے بیان فرمائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اس بات پر قادر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا اور اس کے ظاہری ارکان و آداب و باطنی خضوع و خشوع میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا اور انتہائی احسن اکمل طریقے سے اپنی عبادات کو انجام دے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منشا یہ ہے کہ ہر حال میں عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا کہ احسان کے پہلے مرتبے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے دل پر معرفت الہیہ کا اس قدر غلبہ ہو کہ وہ مشاہدہ حق میں اس طرح کھو جائے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ معرفت الہیہ کے اس مقام پر اگرچہ نہ ہو لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات حاضر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی جو معرفت ہے اس میں گم نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا پکا یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ احسان کا پہلا مرتبہ عارف اللہ کے جو ولی ہیں، عارف کے احوال، اس کی واردات قلبیہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی سالک پر ایسا حال طاری ہو جائے گا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا۔ اور احسان کے دوسرے مرتبہ جو ہے اس میں عابد، عام جو عبادت گزار ہوتے ہیں، عابد کے علم کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس وقت کوئی مسلمان عبادت کرے تو اس علم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کسی مزدور کو یہ علم ہو کہ مالک اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، پر عابد بھی علم کی اسی کیفیت سے اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگلا سوال حضرت جبریل امین نے کیا علوم خمسہ سے متعلق۔ اس حدیث میں ہے کہ سائل نے کہا مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے متعلق جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا اور کون شخص کس جگہ مرے گا، یہ وہ 5 امور ہیں جن کا ذاتی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ بعض علماء سلف نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس نے مخلوق میں سے کسی کو ان 5 چیزوں پر مطلع نہیں فرمایا۔ اکثر اہل اسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عموماً اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خصوصاً ان 5 چیزوں کے علم میں سے واقع حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو مختلف علماء کی مختلف اقوال ہیں۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی وساطت کے بغیر ان 5 چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، یعنی حضور کو یہ علم عطا ہوئے ہیں اور حضور کے وسیلے سے آگے اولیاء امت کو بھی عطا ہوئے ہیں۔ اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہے اور لوگوں کو بتلانے کا حکم آپ کو نہ دیا۔
اور بعد علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے۔ اور بندہ مسکین اللہ اس کو نور علم و یقین کے ساتھ خاص فرمائے، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اولین آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا، حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا سبب ہے، اس کے حوالے سے سورہ لقمان میں آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، بے شک اللہ ہی جاننے والا خبر دینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ذاتی علم صرف اللہ کو ہے، پھر ان 5 چیزوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ مشرک ان 5 چیزوں کے بارے میں ہی سوال کرتے تھے، اس لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ کاہن اور نجومی جو ہے ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہے، اس لیے بتایا گیا کہ کاہنوں کو کوئی علم نہیں ہے، علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کا یہ جو خبریں دینا ہے یہ وحی، الہام اور کشف کے ذریعے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان غیوب پر انبیاء کرام، ملائکہ کے سوا کوئی اور مطلع نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر جن کو اس نے پسند فرمایا، جو اس کے سب رسول ہیں۔ اور بعد غیوب وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا، جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی مرسل نبی مرسل کو۔ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو کاہن اور نجومیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، اس کا رد فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے تکے بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے، جبکہ اللہ کے ولی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، وہ اللہ کی وحی سے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، لہذا وہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ نجومی اور کاہن کا شرک ہے، اور اللہ کے ولی اور نبی کی علم غیب ان چیزوں کے حوالے سے وہ شرک نہیں بنے گا، کیونکہ وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی اطلاع سے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی جو علامات بتائیں کہ جب باندیوں سے ان کے آقا پیدا ہوں، اور جب تم دیکھو کہ برہنہ تن، برہنہ پا، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو وقت وقوع قیامت کا علم تھا، لیکن اس علم کو عام لوگوں سے مخفی رکھنا مقصد تھا، اس لیے سائل نے جب وقت وقوع قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وقت قیامت کو نہیں جانتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس بار کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ باندیوں سے آقا پیدا ہونے کے شارحین نے بہت سے مطلب بیان کیے، لیکن زیادہ قریب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی،
اس سے توہین آمیز سلوک کرے گی اور ماں پر اپنا حکم چلائے گی، اولاد کے سامنے ماں یوں معلوم ہوگی جیسے آقا کے سامنے ان کی باندھی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے نبی کریم علیہ السلام نے صرف 2 کا یہاں ذکر فرمایا ہے، ایک باندیوں سے آقا کا پیدا ہونا، دوسرا چرواہوں کا امیر کبیر ہو جانا۔ دیگر احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی علامات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے یاجوج ماجوج اور دابت الارض کا خروج، حضرت عیسیٰ اور مہدی کا ظہور، عورتوں کا عریاں لباس پہننا، ایسا لباس پہننا جس میں سے جسم نظر آئے، نااہل لوگوں کا حکومتوں پر فائز ہو جانا۔ ان کے علاوہ حضور نے مہینے اور تاریخ بھی بتلائی کہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ ہوگی، اور دن بھی بتلایا کہ جمعے کا دن ہوگا، صرف سن نہیں بتلایا، کیونکہ سن بھی بتا دیتے تو آج ایک بچہ بھی حساب لگا کے جان لیتا کہ قیامت آنے میں کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے سال رہ گئے۔ حالانکہ سورۃ الاعراف میں ارشاد اللہ تأتیکم الا بغتۃ، تم پر قیامت اچانک آئے گی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام وقوع قیامت کا سن بھی بتلا دیتے تو قیامت کا آنا اچانک نہ ہوتا پھر، اور قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تکذیب کے لیے نہیں آئے بلکہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کے مکذب نہیں مصدق بن کر آئے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تصدیق کے لیے سن نہیں بتلایا، اور اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے آپ نے عام علامتوں سے لے کر دن اور تاریخ تک سب کچھ بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔